نفرتیں بانٹنے والوں کے منہ پہ خاک آن پڑی ہے جب یہودیوں کے اخبار ماتم کرتے ہوئے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب نے ایران کو اپنے اتحاد میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ یہ خبر کس حد تک سچی ہے، جھوٹی ہے، یہ وقت بھی بتائے گا۔ آج اس ویڈیو میں بھی ہم اس کے کچھ تفصیلات اور مندرجات پہ بات کریں گے، لیکن ذرا سوچئے اس سے پہلے وہ جو ایک ہفتہ پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ سعودی عرب نے بہت غلط کیا، پاکستان نے معاہدہ کر کے غلط کیا، ترکی خائن ملک ہے، وہ جن بڑے بڑے علماء کی باتیں ہم سراہتے سنتے جو اس موقع پہ نفرت بانٹ رہے تھے، آج وہ کس منہ سے یہودیوں کے اس ماتم کے اوپر بات کریں گے۔ یعنی پین ہم نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان، ترکیے، سعودی اتحاد کی پین کہاں ہونی چاہیے؟ وہی امریکہ کی ناجائز اولاد کے ہاں، لیکن یہاں ہمارے اپنے ہی بیوقوف بنے ہوئے۔ آج دیکھیے، آج تکلیف وہاں اٹھی ہے۔ اب یہ خبر جو ہے یہ پاکستان، سعودی یا کسی اور ملک نے کنفرم ابھی تک نہیں کی، لیکن خبر بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ اسرائیلیوں کی، یہودی میڈیا کی پریشانی بھی ہے کہ یہ مطلب ان کی جب خبر آتی ہے نا تو اس کے اندر وہ ان کا اپنا فائدہ پہلے ہوتا ہے، لیکن جو خبر انہوں نے دی ہے اگر یہ سچ ہو گئی، ایران اور پاکستان، سعودی، ترکیے کا یہ اتحاد بن گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران آسان ٹارگٹ نہیں رہے گا۔ اور یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے جو طاقت دی ہے وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان ایران نہیں ہے، نہ یہ سعودی ہے، نہ یہ ترکیے ہے، نہ یہ شام ہے، نہ عراق ہے۔ پاکستان کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل بھی 1000 مرتبہ سوچے گا، بلکہ اس نے تو کئی کوششیں کی ہوگی، لیکن جانتا ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی مشکل، رکاوٹ وہ پاکستان ہے، اور اگر پاکستان اس سے اتحاد میں، دیکھیے نہ تو ترکیے نے ایران کا نام شامل کیا ہوگا، نہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی گرین سگنل جلدی آیا ہوگا، یہ پاکستان ہی ہے جو اس میں اس نے بڑا کردار ادا کیا ہوگا، اور اس کا مقصد خطے کو محفوظ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ اب ان سارے تجزیہ نگاروں سے آپ ذرا پوچھئے جو کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب تو غدار ہے، پاکستان نے دھوکہ دے دیا ایران کو، وغیرہ وغیرہ، اب ان کی دانشوری کہاں گئی؟ پتہ نہیں ایران اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا امریکہ ہونے دیتا ہے یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن جو خبریں اسرائیلی اخبارات دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچا ہے۔ میں ان کی خبروں پہ ہمیشہ منون یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ فساد پھیلانے والی خبریں زیادہ شیئر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دفاعی پیکٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ کچھ نہ کچھ تو ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ایران اس اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر کم از کم یہ 4 ملک کھل کے ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ممکنہ دفاعی معاہدے اور تجارتی معاہدے وہ ان کے درمیان ہوں گے، اور اس کے تحت ایران کو جو تنہا کرنے کا خواب تھا وہ اسرائیل کا پورا نہیں ہوگا۔ اب یہ ایران کو بھی عقل مندی دکھانی ہے، جذبات ہر جگہ کام نہیں آتے۔ ایران نے پہلے بھی یہ پچھلے 6 مہینوں کی جنگ میں بڑے جذباتی اور غلط فیصلے کیے، لیکن اس کے باوجود اسے موقع مل رہا ہے تو اسے یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے، ورنہ ایران میں اس وقت جتنی مہنگائی ہے، بلاکیج کی وجہ سے جتنا شدید سنگین بحران چل رہا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بلاکیج رہا، اگر ہمسایوں سے تعلق ویسے ہی نہ رہے تو پھر کسی جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی، خود اپنے لیے برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایران بھی کھلے دل کے ساتھ فیصلے کرے، دور کی سوچتے ہوئے فیصلے کرے، اور وہ جو شیعوں کو یہ ہے کہ سنیوں پر غلبہ پالیں اور سنیوں کو یہ ہے کہ شیعوں پر غلبہ پالیں، اس سوچ سے ہم نکلیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو آپسی اختلافات اب ہم کم از کم ختم کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، جو ہماری بقا، ہماری عزت، ہمارے دفاع کی واحد کنجی ہے، واحد راستہ ہے۔